بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ کیسے ہیں سب ایمان کے ساتھی؟ الحمدللہ۔ ابھی تک ہم پڑھ چکے ہیں کہ کس طرح بنی اسرائیل کی شمالی مملکت اسرائیل میں وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ مشرکانہ حرکتیں اور بد اخلاقیاں سیلاب کی طرح پھیلیں، اور مختلف انبیاء نے اپنے اپنے ادوار میں ان کو اس سیلاب سے روکنے کی کوشش کی، مگر وہ باز نہ آئے، اور بالآخر آشوریوں کی شکل میں خدا کا عذاب ان پر نازل ہوا، اور انہوں نے آشوریوں نے 721 قبل از مسیح میں بنی اسرائیل کو ملک بدر کر دیا۔ And that 10 tribes were lost۔ اب ہم پڑھنے لگے ہیں کہ بنی اسرائیل کی جو دوسری جنوبی مملکت تھی یہودیہ، اس کی صورتحال کیا گزری۔ بنی اسرائیل کی دوسری ریاست جو کہ یہودیہ کے نام سے جنوبی فلسطین میں قائم ہوئی، وہ بھی حضرت سلیمان علیہ السلام کے بعد بہت جلدی شرک اور بد اخلاقی میں مبتلا ہو گئی، مگر نسبتاً اس کا اعتقادی اور اخلاقی زوال اسرائیل مملکت کی نسبت سست رفتار تھا، اسی لیے اس کو مہلت بھی کچھ زیادہ دی گئی۔ اگرچہ اسرائیل کی طرح اس پر بھی آشوریوں نے پے در پہ حملے کیے، اس کے شہروں کو تباہ کیا، اس کے پایہ تخت کا محاصرہ کیا، لیکن یہ ریاست آشوریوں کے ہاتھوں ختم نہ ہو سکی، بلکہ صرف باج گزار بن کر رہ گئی، یعنی کہ ان کی امدادی ریاست بن کر رہ گئی۔ ان کو ٹیکس پے کرتی تھی آشوریوں کو، لیکن چلا وہ خود رہے تھے۔ پھر جب حضرت یسیہ اور حضرت یرمیہ علیہ السلام، یہ دونوں انبیاء اس دور کے انبیاء تھے جو کہ یہودیہ کے اوپر آئے تھے، ان دونوں کی مسلسل کوششوں کے باوجود یہودیہ کے لوگ بت پرستی اور بد اخلاقیوں سے باز نہ آئے، تو 597 قبل از مسیح میں بابل، جو کہ عراق میں ہے آج کل کے، بابل کے بادشاہ بخت نصر نے یروشلم سمیت پوری یہودیہ مملکت کو مسخر کر لیا، اور یہودیہ کا بادشاہ اس کے پاس قیدی بن کر رہا۔ یہودیوں کی بدعمالیوں کا سلسلہ اس پر بھی ختم نہ ہوا، اور حضرت یرمیہ علیہ السلام کے سمجھانے کے باوجود وہ اپنے اعمال درست کرنے کی بجائے بابل کے خلاف بغاوت کر کے اپنی قسمت بدلنے کی کوششیں کرنے لگے، حالانکہ ان کو یہ چاہیے تھا کہ وہ اپنے اعمال میں تبدیلی پیدا کرتے، لیکن انہوں نے اس بارے میں نہیں سوچا کہ یہ سب کچھ ان پر ان کے اعمال کی خرابی کی وجہ سے ہو رہا ہے۔ انہوں نے بابل کے خلاف بغاوت کے بارے میں سوچا۔ پھر فائنلی 587 قبل از مسیح میں بخت نصر نے ایک سخت حملہ کر کے یہودیہ کے تمام بڑے چھوٹے شہروں کی اینٹ سے اینٹ بجا دی۔ بخت نصر کے حملے کے وقت یروشلم 12 لاکھ کی آبادی کا شہر تھا۔ بخت نصر نے 6 لاکھ نفوس کو قتل کر دیا، اور 6 لاکھ کو بھیڑ بکریوں کی طرح ہانکتا ہوا قیدی بنا کر لے گیا۔ یہ لوگ 150 برس تک اسیری کیپٹیوٹی میں رہے۔ اسے بیبیلونین کیپٹیوٹی بھی کہتے ہیں، بیبیلونین ایگزائل بھی کہتے ہیں، اور یروشلم اجڑا رہا، وہاں کوئی متنفس زندہ نہیں بچا تھا۔ بخت نصر نے یروشلم کو اس طرح تباہ و برباد کیا تھا کہ کوئی 2 اینٹیں سلامت نہیں چھوڑی۔ اس نے ہیکل سلیمانی کو بھی مکمل طور پر شہید کر دیا۔ یہودیوں کے مطابق ہیکل کے ایک تہہ خانے میں تابوت سکینہ بھی تھا، اور وہاں ان کے ربائی بھی موجود تھے۔ ہیکل مسمار ہونے پر وہیں ان کی موت واقع ہوئی، اور تابوت سکینہ بھی وہیں دفن ہو گیا، اور جو یہودی اپنے علاقے میں رہ گئے تھے وہ بھی ہمسایہ قوموں کے ہاتھوں بری طرح ذلیل اور پامال ہو کر رہے۔ یہ تھا وہ پہلا فساد جس سے بنی اسرائیل کو متنبہ کیا گیا تھا، اور یہ تھی وہ پہلی سزا جو اس کی پاداش میں ان کو دی گئی تھی۔ تقریباً 300 سال کا یہ زوال کا عرصہ قائم رہا۔ یعنی بنی اسرائیل اس وقت دیر بیک ٹو اسکوائر ون، انہوں نے بگن کیا تھا ایز اے غلام قوم، جس کو نجات دلائی تھی حضرت موسیٰ علیہ السلام نے
فرعون کے ظلم و تسلط سے، جس کو اللہ تعالیٰ نے چوز کیا تھا اور تمام جہانوں پہ فضیلت دی تھی. اور ایک ٹائم ایسا آیا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو وہ عج دی کہ وہ اپنے زمانے کی سپر پاور بن گئے. اور پھر بخت نظر کے حملے کے بعد ان کی وہ اسٹیٹ آ گئی کہ وہ دیور اگین لائک شودرز ان دا سوسائٹی. اس دوران بنی اسرائیل ظلم کی چکی میں پس رہے ہیں بابل میں، اور ان کا کعبہ گرا پڑا ہے یروشلم میں. ٹھیک ہے، اس دور میں یروشلم سے گزر ہوتا ہے وقت کے نبی حضرت عزیر علیہ السلام کا. ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ ان کا ذکر فرماتے ہیں سورہ بقرہ میں، سورہ بقرہ آیت نمبر 259. جیسے کہ وہ شخص جس کا ذکر ہوا ایک بستی پر، اور وہ اوندھی پڑی ہوئی تھی اپنی چھتوں پر، اس نے کہا کہ اللہ اس بستی کو کس طرح مردہ اور برباد ہو جانے کے بعد دوبارہ زندہ کرے گا. یعنی یہ وہ شخص ہیں حضرت عزیر علیہ السلام. ٹھیک ہے، جن کا گزر ہو رہا ہے تباہ شدہ یروشلم پر، اور اس کی حالت دیکھ کر ان کے دل میں یہ خیال پیدا ہوتا ہے کہ یہ جو سٹی ہے یہ تو صفحہ ہستی سے مٹ گئی ہے، اللہ تعالیٰ اس میں دوبارہ اس کو کیسے زندہ کرے گا. ٹھیک ہے، بیسکلی یہ حیرت کی بنا پر یہ تھاٹ ان کے مائنڈ میں جنریٹ ہوا تھا. تو اللہ کی کرنی کیا ہوئی، اللہ تعالیٰ آگے فرماتے ہیں اللہ نے اس پر موت وارد کر دی 100 برس کے لیے، اور پھر اس کو اٹھایا اور پوچھا کتنا عرصہ یہاں رہے ہو. کہنے لگا 1 دن یا 1 دن کا کچھ حصہ. تو فرمان ہوا ذرا اپنے کھانے اور اپنے مشروب کو دیکھو، ان کے اندر کوئی بسانت پیدا نہیں ہوئی، اور دوسری طرف اپنے گدھے کو دیکھو، ہم اس کو کس طرح زندہ کرتے ہیں تاکہ ہم تمہیں لوگوں کے لیے ایک نشانی بنائیں. اور اب ان ہڈیوں کی طرف دیکھو کس طرح ہم انہیں اٹھاتے ہیں اور پھر تمہاری نگاہوں کے سامنے ان کو گوشت پہناتے ہیں. پس جب اس کے سامنے یہ بات واضح ہو گئی، وہ پکار اٹھا کہ میں نے پوری طرح جان لیا کہ اللہ ہر شے پر قادر ہے. یعنی معجزاتی طور پر حضرت عزیر علیہ السلام 100 سال کے لیے سو گئے، اور اس دوران ان کا کھانا فریش رہا، تاہم ان کا گدھا جو ان کی سواری تھا وہ ہڈیوں میں تبدیل ہو گیا. اور پھر معجزاتی طور پر 100 سال بعد وہ جاگے ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے ان کو مشاہدہ کرایا کہ کس طرح سے ہڈیوں پر دوبارہ سے گوشت آ گیا، اور ان کا گدھا ان کی آنکھوں کے سامنے زندہ ہو گیا. ٹھیک ہے، یہ تھے عزیر علیہ السلام جو کہ اس وقت کے نبی تھے. حضرت عزیر علیہ السلام نے یہ سب مشاہدات دیکھنے کے بعد بابل کی طرف رخ کیا، اور وہاں پر قید یہودیوں کو دین کی تعلیم دی اور ان کے اندر روح دین کو بیدار کیا. حضرت عزیر علیہ السلام کو بنی اسرائیل کی نشات ثانیہ یعنی دوبارہ زندگی دینے والے کے نقیب کی حیثیت حاصل ہے. رجیم چینج ہو گیا. ایرانیوں نے حملہ کیا عراق پر. ٹھیک ہے، اور اب عراق مغلوب ہو گیا. اس کا فائدہ ہوا بنی اسرائیل کو. ایران کے بادشاہ نے عراق پر قبضہ کرنے کے بعد عام اعلان کرا دیا کہ بنی اسرائیل دے آر فری ٹو گو ٹو یروشلم. ٹھیک ہے، چنانچہ بنی اسرائیل چھوٹی چھوٹی ٹولیوں کی صورت میں بنی اسرائیل مائیگریٹ کرنے شروع ہو گئے. یہ مائیگریشن کا سلسلہ مدتوں جاری رہا. سائرس نے یہودیوں کی ہیکل سلیمانی کی دوبارہ تعمیر کی اجازت بھی دی، مگر ایک عرصے تک ہمسایہ قومیں جو اس علاقے میں آباد ہو گئی تھیں مزاحمت کرتی رہیں. آخر کار 522 قبل از مسیح میں یہودیہ کے آخری بادشاہ کے پوتے زروبابل کو یہودیہ کا گورنر مقرر کر دیا اس وقت کے شاہ ایران نے، اور زروبابل نے حجی نبی، زکریا نبی اور سردار کاہن یشوع کی نگرانی میں ہیکل مقدس نئے سرے سے تعمیر کیا تقریباً 516 قبل از مسیح میں. تقریباً 450 سال قبل از مسیح حضرت عزیر علیہ السلام نے بھی ان مائیگریٹ کرنے والے لشکروں کے ساتھ مائیگریشن کی فرام بابل ٹو یروشلم. ٹھیک ہے، یہاں سے سٹارٹ ہوتا ہے بنی اسرائیل کا پیریڈ آف رینیسانس، یعنی ان کی ری برتھ ہو رہی ہے. ٹھیک ہے، حضرت عزیر علیہ السلام نے بنی اسرائیل میں ایک اصلاحی تحریک چلائی. ٹھیک ہے، اور ان کے نظریات اور اعمال اور اخلاق کی اصلاح کرنا شروع کی. شاہ ایران نے حضرت عزیر کے حق میں ایک فرمان جاری کیا جو کہ یہودیوں کی کتاب عزرا میں باب نمبر 7 میں آیت 25 اور 26 میں بیان کیا جاتا ہے کہ تو اپنے رب کی اس دانش کے مطابق جو تجھ کو عطا ہوئی
حاکموں اور قاضیوں کو مقرر کر، تاکہ دریا پار کے سب لوگوں کا جو تیرے خدا کی شریعت کو جانتے ہیں انصاف کریں، اور تم اس کو جو نہ جانتا ہو سکھاؤ، اور جو کوئی تیرے خدا کی شریعت پر اور بادشاہ کے فرمان پر عمل نہ کرے اس کو بلا توقف قانونی سزا دی جائے، خواہ موت ہو یا جلاوطنی یا مال کی ضبطگی یا قید۔ اس فرمان سے فائدہ اٹھا کر حضرت عزیر علیہ السلام نے دین کی تجدید کا بہت بڑا کام انجام دیا۔ انہوں نے یہودی قوم کے تمام اہل خیر اور صلاح کو ہر طرف سے جمع کر کے ایک مضبوط نظام قائم کیا، بائبل کی کتب خمسہ کو جن میں تورات تھی مرتب کر کے شائع کیا، یہودیوں کی دینی تعلیم کا انتظام کیا، قوانین شریعت کو نافذ کر کے ان کے اعتقادی اور اخلاقی برائیوں کو دور کرنا شروع کیا۔ دل کے اندر غیر قوموں کے اثر سے گھستی آئی تھیں۔ ان تمام مشرک عورتوں کو طلاق دلوائی جنہوں سے یہودیوں نے بیاہ کر رکھے تھے، اور بنی اسرائیل سے اثر نو خدا کی بندگی اور اس کے آئین کی پیروی کا وعدہ لیا۔ توبہ کی منادی کرائی۔ 145 قبل از مسیح میں حضرت نہمیہ علیہ السلام کے زیر قیادت ایک اور جلاوطن گروہ جسے یہودی تھرڈ ریٹرن کہتے ہیں واپس آیا، اور شاہ ایران نے نہمیہ کو یروشلم کا حاکم مقرر کر کے اس امر کی اجازت دی کہ وہ اس کے شہر پناہ یعنی کہ شہر کے ارد گرد دیواریں تعمیر کرے۔ شہر مطلب بیت المقدس کے ارد گرد دیوار تعمیر کرے۔ اس طرح 150 سال بعد بیت المقدس پھر سے آباد ہوا اور یہودی مذہب اور تہذیب کا مرکز بن گیا۔ بنی اسرائیل نے اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کیا تو اللہ تعالیٰ کا لطف و کرم بھی، اس کے دروازے بھی ان کے لیے کھل گئے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ سورہ اسراء آیت نمبر 6 میں فرماتے ہیں، پھر ہم نے تمہاری باری لوٹائی ان پر، اور ہم نے مدد کی تمہاری مال و دولت اور بیٹوں کے ذریعے، اور بنا دیا تمہیں ایک کثیر تعداد والی قوم۔ ٹھیک ہے، یعنی جب بنی اسرائیل میں اپنے اعتقادات، اخلاق اور اعمال کی اصلاح کی تو اللہ تعالیٰ نے اپنی انعام و اکرام کی بارش کر دی۔ ایز ہم ڈسکس کر چکے ہیں کہ ان کی کثیر تعداد قتل کر دی گئی تھی، یعنی ہاف آف دا پاپولیشن کو صفحہ ہستی سے مٹا دیا گیا تھا بخت نظر کے حملے کے دوران۔ ٹھیک ہے، تو اللہ تعالیٰ اپنے انعام و اکرام کا ذکر کر رہے ہیں کہ پھر تو دوبارہ سے تم ایک کثیر تعداد قوم بن گئے۔ ٹھیک ہے، اور پھر سے ایک مغلوم اور ذلیل قوم کے بجائے پروقار قوم کی حیثیت سے ابھرے۔ اسی دور میں ان کو فائنینشیل سٹیبلٹی بھی حاصل ہوئی۔ مگر شمالی فلسطین اور سامریہ کے اسرائیلیوں نے حضرت عزیر علیہ السلام کی اصلاح و تجدید سے کوئی فائدہ نہ اٹھایا، بلکہ بیت المقدس کے مقابلے میں انہوں نے اپنا ایک مذہبی مرکز کوہ جریزم پر تعمیر کر کر اس کو قبلہ اہل کتاب بنانے کی کوشش کی۔ اس طرح سے یہودیوں اور سامریوں کے درمیان بغض و دعوت اور زیادہ بڑھ گئی۔ اس کے بعد یہودیوں کی تاریخ آگے کس موڑ پر پہنچے گی انشاءاللہ تعالیٰ اگلی ایپیسوڈ میں پڑھیں گے۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ، دعاؤں میں یاد رکھیں۔ جزاک اللہ خیر۔